ناظرین السلام علیکم۔ آخری چٹان کے اگلے پارٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بغداد کے عمراء دبی زبان سے طاہر کو داد دے رہے تھے، لیکن خوارزم کا سفیر اپنی کرسی سے اٹھا اور آگے بڑھ کر مصافحے کے لیے طاہر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، نوجوان میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کے بہادر سپاہی کے بیٹے سے ہمیں یہی توقع تھی۔ طاہر نے خود اتار کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ عماد الملک نے اس کا خود پکڑتے ہوئے اپنا رومال پیش کیا۔ طاہر نے اس کے ہاتھ سے رومال لے کر اپنے چہرے سے پسینہ پونچھا۔ اوپر سے نقیب یہ اعلان کر رہا تھا کہ خلیفۃ المسلمین جا رہے ہیں۔ حاضرین اٹھ کر احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نقیب نے تھوڑی دیر بعد خلیفہ کے تشریف لے جانے کا اعلان کیا اور سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ طاہر عماد الملک کے ہاتھ سے اپنا خود لے کر پسینہ پونچھتا ہوا اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ عمرائے سلطنت کی نگاہیں وزیر اعظم پر لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ذہنی کرب کو ایک سیاسی مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، میں خلیفۃ المسلمین ولی عہد سلطنت شہزادہ مستنصر اور عمرائے بغداد کی طرف سے طاہر بن یوسف کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ تلوار جس کا اس نوجوان نے اپنے آپ کو بہترین حقدار ثابت کیا ہے، دولت عباسیہ کے لیے بہترین خدمات سر انجام دے گی۔ اس تقریر نے حاضرین کی جھجک دور کر دی اور وہ یکے بعد دیگرے اٹھ کر طاہر سے مصافحہ کرنے لگے۔ سپہ سالار پھر ایک بار مستنصر سے سرگوشی کے بعد اٹھا اور بلند آواز میں بولا، شہزادہ مستنصر باللہ کی خواہش ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے صلاح الدین ایوبی کی تلوار کمر میں باندھنے سے پہلے اس کا ایک اور امتحان لیں۔ ہمارے معزز مہمانوں میں سے ایک کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں اس سے بہترین تیغزن کوئی نہیں۔ اگر طاہر بہت زیادہ تھک نہ گیا ہو تو میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے معزز مہمان کی دعوت قبول کرے، کیونکہ طاہر کے پاس اگر صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے تو ہمارے معزز مہمان لوکس کے پاس شاہ فرانس کا آفرین نامہ ہے۔ لوکس نے یہ سن کر آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ سے اپنی کرسی سے اٹھا اور سر پر خود رکھ کر میدان میں آ کھڑا ہوا۔ طاہر پانی کا پیالہ پی کر مسکراتا ہوا اٹھا۔ عبدالعزیز نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، مقابلہ جلد ختم کرنے کی کوشش کریں۔ طاہر نے اطمینان سے اپنے سر پر خود رکھتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ میرا کھیل بہت مختصر ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ حبشی غلام نے آگے بڑھ کر تلواریں پیش کی۔ لوکس اپنے لیے ایک تلوار اٹھانے کی بجائے دو تلواریں اٹھا لایا اور ایک تلوار طاہر کی طرف پھینک دی۔ طاہر نے تلوار دبوچ لی اور اس کے وار کا انتظار کرنے لگا۔ لوکس طاہر کی طریقے جنگ دیکھ چکا تھا۔ اس نے اس کی تھکاوٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے فوراً حملہ کر دیا، لیکن بجائے اس کے کہ طاہر اس کا وار اپنی تلوار سے روکتا، اس نے جلدی سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کا وار خالی جانے دیا، اور جب لوکس کی تلوار کی نوک زمین کے ساتھ لگ چکی تھی، طاہر نے اپنی تلوار پوری طاقت کے ساتھ گھما کر اس کی تلوار کے ساتھ دے ماری۔ لوکس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور وہ خالی ہاتھ میدان میں کھڑا لوگوں کے کہے سن رہا تھا۔ شہزادہ مستنصر نے ولی عہد ظاہر کا اشارہ پا کر میز پر سے تلوار اٹھائی اور آگے بڑھ کر طاہر کی کمر کے ساتھ باندھ دی اور طاہر سے مصافحے کرتے ہوئے کہا، ہمارے اسلحہ خانہ میں اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ چمکدار اور تیز تلواریں ہیں، لیکن کاش آپ جیسے چند اور سپاہی بھی ہوتے۔ آپ یہاں سے نہ جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ طاہر نے جواب دیا، جب تک آپ کو میری ضرورت ہے میں یہیں رہوں گا، چلیے ابا جان سے ملیے۔ طاہر ولی عہد کی کرسی کے قریب پہنچا۔ ولی عہد نے اس کے ساتھ مصافحے کرتے ہوئے کہا، نوجوان، میرے استبل کا بہترین گھوڑا جس پر میں سوار ہونے کی حسرت اب تک پوری نہ کر سکا، اور میرے اسلحہ خانے کی بہترین تلوار جس کے استعمال سے میرے ہاتھ ناواقف ہیں، تمہیں انعام میں دیتا ہوں۔ آج یہ چیزیں تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا، مستنصر، مہمانوں کو رخصت کرنا اب تمہارا کام ہے، میں جاتا ہوں، میری طبیعت خراب ہے۔ ولی عہد کے چلے جانے کے بعد اہل محفل اور زیادہ پرتکلف ہو گئے اور وہ آگے بڑھ بڑھ کر طاہر سے سلام لے رہے تھے۔ دوسروں کو دیکھی چنگیز خاں کے سفیر نے بھی طاہر کے ساتھ مصافحہ کیا، لیکن اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے طاہر نے اپنے جسم میں ایک کپکپاہٹ محسوس کی۔ مجلس آہستہ آہستہ برخاست ہونے لگی۔ وزیر اعظم سے رخصت ہوتے ہوئے طاہر نے کہا، بیٹا میرے ہاں رات دعوت نہ بھولنا۔ قاسم ابھی تک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وزیر اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا
اور اپنے ساتھ محل کی طرف چل دیا۔ سب سے آخر میں طاہر کے گرد سپہ سالار اور دوسرے فوجی افسر رہ گئے تھے۔ سپہ سالار نے عبدالعزیز کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، استاد کے بعد شاگرد۔ عبدالعزیز نے کہا، شاگرد کے بعد استاد۔ سپہ سالار نے کہا لگاتے ہوئے کہا، عزیز تمہیں شکار کا بہت شوق ہے، میں کل سے تمہیں اور تمہارے دوستوں کو لیکن 8 سے زیادہ نہ ہوں 3 دن کی چھٹی دیتا ہوں، طاہر کو ساتھ لے جاؤ۔ پردے کے پیچھے صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی۔ سکینہ دیکھا بدو کو، سکینہ خاموش تھی، اور جب صفیہ اس کے ساتھ اپنے محل کی طرف جا رہی تھی وہ تمام راستہ اپنے دل میں بدو کے لفظ دہراتی رہی، اس لیے اس کے لیے اس لفظ کے معنی بدل چکے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نالج پلس کو سبسکرائب کریں۔